اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صفت نور اور صفت تعلیم سے مدد فرما۔ تو ایک سوال ہے کہ کیا وسیلہ ہیلہ سبب کی لازمی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں کہ مجھ تک اے ایمان والو، مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو وسیلہ اختیار کرنا تو اللہ کا حکم ہے، کسی نہ کسی وسیلے سے ہی اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء اور رسول ہیلہ ہیں، وسیلہ ہیں، سبب ہیں اللہ تک پہنچانے کا۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیلہ ہیں، وسیلہ ہیں، سبب ہیں اللہ تک پہنچانے کا۔ ایسے ہی اہل بیت اور صحابہ یا علماء حق یا اولیاء اللہ، ایسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام نیک اعمال اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔ تو کوئی بھی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی ہیلے، وسیلے اور سبب کے ذریعے سے ہی کرتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ ہمیں سبب کی ضرورت ہے، تم سبب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھ تک آنے کے لیے سبب اور وسیلہ اختیار کرو۔ پر اس نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بغیر سبب کے اگر چاہے اپنا قرب دینا تو دے سکتا ہے، پھر کسی ہیلے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بیلنس ہے اس کا سمجھنا۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، کام بھی کریں گے، پھر اللہ پاک سے امید کریں گے کہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس پہ کیا پابندی ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا کر دے، اور بغیر ہیلے، وسیلے اور سبب کے عطا کر دے۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ تو اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر کس وسیلے کی ضرورت؟ تو وہ تو آیت اللہ نے ہی فرمائی ہے، کسی عام بندے نے تو نہیں کہی۔ تو اللہ جو فرما رہا ہے وہ تو ماننا ہے نا سورۃ المائدہ میں کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اور یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے قریب جانے کے لیے قرآن کے وسیلے کی ضرورت ہے، نبی پاک کے وسیلے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ پر بیلنس اس کا یہ ہے کہ دوسری باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی آیات کو بھی کہ وہ قادر ہے، بے نیاز ہے، اور اس بات کو کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر وہ چاہے بغیر وسیلے کے دینا تو پھر دے دے، بالکل دے سکتا ہے، اس پہ قادر ہے، جس کو چاہے اپنا قرب دے دے۔ تو اس لیے یہ بیلنس ہے، محنت، کوشش، وسیلہ، ہیلہ، ان میں سے سبب کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ اور باقی اس کی قدرت پر بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بے شک ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے بغیر وسیلے کے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ بیلنس میں نے اس کا عرض کیا ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔